عقیدہ نمبر 15، قیامت و بعث و حشر و حساب و ثواب و عذاب و جنت و دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ یہ بڑا خاص نقطہ ہے سمجھنے کا ہے کہ قیامت کا وہی معنی ہے جو قیامت کا معنی مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے جسم یہی ہوں گے جو کہ تھے دنیا میں، انہی اجسام کو، ان کی جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے ان میں وہی روح پھونکی جائے گی، یہی شکل و صورت ہوگی، یہی قد کاٹ ہوگا، یہی رنگ روغن ہوگا، سب کچھ یہی ہوگا۔ ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اپنے پرانے جسموں کے ساتھ جن کو نئے سرے سے جمع کیا جائے گا۔ یہ اٹھنا حشر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جمع ہوں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، پھر عذاب یا ثواب کا فیصلہ ہوگا، پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پوچھ پرتیت ہوگی، ہاں بھائی تم نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ بالکل وہی ہے جیسے کہ ہم جو مسلمانوں کے درمیان عام ہے، یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معنی کچھ اور ہے، لفظ یہ ہے، معنی کچھ اور ہے۔ جو کہے کہ یہ چیزیں تو حق ہیں کہ قیامت بھی آئے گی اور جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، لیکن ان کا معنی اپنے طرف سے خود بیان کرنے لگے کہ قیامت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے بھئی تم لوگ سمجھ رہے ہو مسلمان، بلکہ قیامت کا تو کچھ اور ہی معنی ہے۔ جنت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں پہ جنت میں جو آتا ہے کہ جنت میں نہریں جاری ہوں گی اور ایک مکان کا نام ہے اور خوشبودار ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں پر جناب شہد کی نہر ہوگی، اور اس کو اپنی عقل پہ وہ پرکھنے لگے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ بس روح اپنے اعمال، نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتی رہے گی، بس یہ جنت ہو گئی۔ یہ معنی لوگوں نے بیان کیا ہے، اور معجزات کا اور حقیقت قیامت کا اور حقیقت جنت اور حقیقت دوزخ کا انکار لازم آتا ہے اس سے۔ وہ کچھ اور معنی، کچھ اور چیز بتانا چاہ رہا ہے، گویا کہ یہ چیزیں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، جو احادیث میں آئی، ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا معنی کچھ اور ہے۔ تو ایسا کہنا کفر ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، فرمایا جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گھڑ لے، اپنے پاس سے بیان کرے، مثلا ثواب کے معنی یہ کہے کہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا ہے، اور عذاب کا معنی یہ ہے کہ اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا ہے۔ یعنی نہ کوئی آگ ہے، نہ کوئی فرشتے ہیں، نہ کوئی گرز ہیں، نہ کوئی سانپ ہے، نہ کوئی بچھو ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ برے اعمال کو دیکھ کر بندہ پریشان ہو، یار یہ میں نے کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، بس اتنا ہی ہے۔ اور جنت میں یہ معنی بیان کرے کہ جنت میں نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی وہاں پر حوریں ہیں، نہ وہاں پر غلمان ہیں، نہ وہاں کے پرندے ہیں، نہ وہاں پر انسان کا جسم سے داخلہ ہوگا، بلکہ معنی یہ ہے کہ ہاں جنت تو ہے، لیکن جنت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی نیکیاں آپ دیکھیں گے اور نیکیاں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے، بس ایسا معنی کوئی کرے، اور کرتے ہیں، نیچری کرتے ہیں ایسا معنی۔ سر سید جسے کہتے ہیں نا لوگ، علی گڑھی، تو علی گڑھی خان جو ہے وہ اس نے یہ معنی بیان کیے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کا انکار لازم آیا، اور جنت کا انکار، دوزخ کا انکار، اور وہاں پر جو بھی عذاب یا ثواب احادیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان معنوں سے ہٹا کر کوئی اپنا معنی بیان کرنا، یہ کفر ہے نا۔ وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے، اور ایسا شخص کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو نیچری جو ہے نا، نیچری ایک فرقہ بنا تھا، اعلیٰ حضرت کے دور میں تھا تقریباً، انگریز جب آئے یہاں پر تو انہوں نے یہ فرقہ یہ بھی بنایا تھا کہ بھئی جو چیز عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دو۔
یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سر سید کو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے ہمارا نصاب ترتیب دیا ہے، تعلیمی نصاب، وہ جیسا لکھیں گے وہ یہ لکھ دیں بھی راجہ داہر جو ہے اللہ کا ولی تھا، تو بچے اس کو ولی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ وہ یہ بولے کہ فلاں شخص بڑا قائد اعظم کو ماں یعنی یوں لکھ دے اگر کوئی کہ وہ برے کردار کے آدمی تھے، ویسے تھے ویسے تھے، اور یہی آپ کتابوں میں بچوں کو پڑھا دیں، تو بچے کل بڑے ہو کے بولیں گے یہ قائد اعظم تو بہت ہی خراب آدمی تھا بھائی، کوئی ایسے بولیں گے نا۔ ایسے ہی ہے اس کی جو اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو کہ مطالعہ پاکستان سے ہٹ کر بھی کوئی تاریخ ہے نا بھائی۔ اس کے شاگردوں نے جو اس کی حیات جاوید لکھی ہے، الطاف حسین حالی اس کا شاگرد تھا، سر سید علی گڑھی کا جو تھا، اس نے جو اس کے عقائد بیان کیے ہیں، معاملات بیان کیے ہیں، وہ یہ ہیں۔